السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام دل لگا کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہمارا اسلامیات کا سبجیکٹ، آپ سب نے میرے ساتھ اپنی اسلامیات کی بک اوپن کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چیپٹر ہے ایمان، اور ایمان کی ہم نے پیج 10 کی یہاں تک ریڈنگ پہلے کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی پیج 11 کی ریڈنگ کریں گے، تو چلیں یہاں سے پڑھتے ہیں۔ آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، یعنی توریت، زبور اور انجیل، مگر یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی ہیں، اس لیے ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہماری 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، مگر مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کتابوں پر بھی ایمان لے کر آئیں اور یقین رکھیں کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا گیا، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں پہ نازل فرمائی گئی تھی وہ توریت، زبور اور انجیل تھی، مگر یہ کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ان پر بھی ایمان لانا ہم مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اور ان تینوں کتابوں کا مجموعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسولوں پر ایمان کے معنی ہے کہ تمام رسول اور انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے نیک بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ تمام پیغمبر سچے تھے اور جو احکام انہوں نے ہم تک پہنچائے وہ اللہ کے پیغامات اور احکامات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں، تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے مسلمانوں کی اور تمام لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانا اور ان سب پر یہ بات ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ پیغمبر سچے تھے اور جو احکام انہوں نے ہمیں دکھائے، سنائے اور سمجھائے وہ سب اللہ کے پیغامات تھے۔ آخرت پر ایمان میں یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت بہت اچھی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں صرف عیش و آرام ہوگا، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ جنت اور دوزخ دو ایسی جگہیں ہیں، اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو برے اعمال والے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوزخ بہت خطرناک جگہ ہے جہاں گناہگاروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ جیسے جنت میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہریں بہتی ہوں گی، وہاں بہت خوبصورت جگہ ہوگی، لیکن دوزخ میں جو برے اعمال کریں گے، جو لوگ دوزخ میں جائیں گے، وہاں صرف اور صرف آگ ہے اور گندا پانی ہوگا پینے کے لیے، اور وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ جزا اور سزا ملنے کا احساس ہمارے ایمان، اخلاق اور کردار کو مضبوط اور بہتر کرتا ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک نیک اور پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی بات کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ مسلمان کا تقدیر پر ایمان اسے آزمائش یا مصیبت میں مایوس نہیں کرتا، اور خوشی کے موقع پر وہ غرور نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ ہم سب کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم سب کی تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں، اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ ہم جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ ہی نے ہمارے لیے جو کچھ لکھا ہوگا وہ اچھا لکھا ہوگا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس بات کو جو ہے اپنا ایمان لے کر آ جائیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی آزمائش یا مصیبت میں مایوس نہیں ہوں گے اور کبھی بھی خوشی کے موقع پر وہ غرور بھی نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ روزانہ اس کی ریڈنگ کیجیے اور اس چیپٹر کو سمجھیے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔